کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی؟ صحابہ سے شروع کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صحابی تھے، باپ بھی پیغمبر اور بھائی بھی پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے۔ آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے ایک معاملہ ہے کہ اس سے آدم اور ابلیس کم از کم 6 دفعہ تو آیا ہے، اور سورہ الاعراف میں آیا کہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح شیطان نے ورگلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے، یہ بھی الفاظ ہے، تمہیں نہ ورگلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بندہ مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی، بعد میں معافی مانگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے، کتنے سخت الفاظ ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 آنورڈ پڑھ لیں کہ عذاب دیا جاتا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا۔ تو یہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں تو پاپے دے شاہی کوئی نہیں، ہوں بولنا پڑتا ہے۔ مرزا جہلمی انبیاء کرام کے متعلق ایسے جملے انہوں نے استعمال کیے جو انتہائی غلط اور قابل گرفت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کو ہی معیار بنانا ہے تو کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں کی گئیں؟ تو اس میں اس نے کچھ انبیاء کا تذکرہ بھی کیا، جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا خاص طور پہ اس نے ذکر کیا۔ جو بدبخت انسان انبیاء کے متعلق ایسے جملے استعمال کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو شمار کرتا ہے، وہ شخص اگر صحابہ پہ تنقید کرے اور صحابہ کی غلطیاں گنوانا شروع کر دے تو یہ زیادہ باعث تعجب نہیں ہے۔ انبیاء کی علیاذ باللہ غلطیوں کو شمار کرتے کرتے اس نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بھی اس نے غلطی میں شمار کر دیا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو آپ نے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا تھا تو اللہ نے اس پر بڑی تنبیہ کی اور عذاب عظیم کا اللہ نے وہاں ذکر کیا۔ وہ آیت جو سورۃ انفال میں ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اس جاہل آدمی کو اس بات کا شاید علم نہیں کہ لولا کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور لولا کے استعمال کے بعد اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے۔ شاید اس نے سورۃ یوسف نہیں پڑھی اور سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو واقعہ ذکر کیا گیا شاید اس کو اس نے پڑھا نہیں ہے۔ وہاں ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، تو یہاں لولا نے کیا معنی دیا ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مرزا انجینئر صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اور ان کی غلطی گنوائی کہ جنت میں ان کے کپڑے اتروا دیے گئے۔ اس شخص کو اتنا بھی علم نہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جب اس واقعہ کو ذکر کیا تو فرمایا فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے تھے اور ہم نے اپنی نافرمانی پر آدم کا عزم اور آدم کا ارادہ نہیں پایا۔ نسیان اور گناہ، نسیان اور غلطی، اس کے درمیان جو ایک فرق ہے
مرزا صاحب نے اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ شخص مر گیا، اسے بھی حضرت موسیٰ کی غلطی میں انہوں نے شمار کر دیا اور اسے بطور دلیل پیش کیا، حالانکہ ایک ادنا فہم اور علم رکھنے والا شخص وہ بھی جانتا ہے کہ گناہ قصدن ہوتا ہے، ارادتاً ہوتا ہے۔ قصدن اور ارادتاً ایک کام کیا جائے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے، اور اگر کسی کام میں قصد اور ارادے کا دخل نہ ہو تو اسے گناہ اور غلطی شمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہے اور یہ جو ان کا فعل ہے یہ قصدن اور ارادتاً نہیں ہے۔ بھلا کبھی ایک مکے سے بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے؟ چنانچہ مرزا جہلمی نے اس پر جو تیسری دلیل پیش کی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے پیش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے اس پر ان کو تنبیہ کی، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی ہے، اسے بھی ان کی غلطی میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں جو سوال کیا تھا وہ اس وعدے کے مطابق کیا تھا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا، اور فرمایا تھا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک، اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس وعدے سے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا بھی میری اہل میں ہے، اس لیے حضرت نوح کہتے ہیں ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اور اللہ نے جواب میں فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کی آل اور آل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ مرزا محمد علی انجینئر نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، جبکہ پورے قرآن پاک میں وہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہو، بلکہ قرآن نے سورۃ ہود میں جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ یہ حضرت نوح کی دعا نہیں تھی بلکہ یہ حضرت نوح کا سوال تھا اس وعدے کے لیے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا کہ اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیں۔ یہ مرزا انجینئر نے انبیاء کے جتنے واقعات کو یہاں ذکر کیا ہے یہ ان کی جہالت، قرآن سے دوری، ناسمجھی یا ان کی حماقت کا ثبوت ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا جہلمی انبیاء کی معصومیت پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے اور ان کی غلطیاں قرآن سے گنوانے لگے۔